جی السلام علیکم۔ نماز سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ نماز میں ایسا دیکھا جائے بہت بار کہ لوگ ایسا بال کو ہاتھ لگاتے یا داڑھی اپنی کرتے یا بہت بار ہل جاتے ہیں نماز کے دوران، تو یہ کس طرح کہاں تک کہ یہ صحیح ہے یا پھر اس میں اپنے کو بچنا چاہیے؟ سوال ہے کہ نماز کی حالت میں ایک انسان جو ہے وہ بالوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے، ٹوپی وغیرہ سیدھی کرتا ہے، کپڑے کو سیدھا کرتا ہے، کبھی کبھی کھجلی ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ کھجا لیتا ہے، تو اس کی کیا حد ہوں گی؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جو فقہا کے مختلف آراء جس کو بولتی رائے ہے، اس میں یہ ہے جیسا کہ عمل کثیر درست نہیں ہے جو نماز کا حصہ نہ ہو۔ اب نماز میں کچھ ہلچل جائز ہے، لیکن وہ ہلچل جو نماز کا حصہ نہیں ہے کو ریپیٹیٹیولی کیا جائے وہ جائز نہیں ہے۔ اب نماز کے حصے میں یا نماز کے سدھار میں کیا عمل کثیر ہو سکتا ہے؟ جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی سجدے میں گیا اور وہ کافی صحت مند ہے، موٹا ہے کام زبان میں بولے، اور اٹھنا نہیں آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ایک پیر آگے رکھتا ہے، پھر کھڑے ہو کے پیر کو پیچھے کرتا ہے۔ تو یہ عمل کثیر میں نہیں، چونکہ نماز کے سدھرنے میں ایک آدمی کے پیر کو فریکچر ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، تو جب اٹھتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے پورا طاقت لگا کے اٹھتا ہے، یہ اٹھنے کا پوسچر نہیں ہے نماز میں، سیدھا اٹھنا چاہیے، یہ بھی چلیں گا اس لیے کہ نماز کے سدھرنے کے اندر ہے۔ ایک عورت پریگننٹ ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے جس میں وہ مختلف ایکشن کر کے اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے، کوئی چیز کا سہارا لے کے اٹھتی ہے، کوئی چیز پکڑ کے اٹھتی ہے، بازو میں کرسی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عمل کثیر، مطلب یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں آئیں گا بلکہ نماز کے سدھار میں آئیں گا۔ اس طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا بیلنس نہیں ہوتا ہے، تو کچھ دیر کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ دیکھیں آپ کالمز کے بازو کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، جیسے کچھ پھر ہاتھ رکھتے ہیں پھر سیدھا ہوتے ہیں، جتنے دیر کھڑے ہو سکتے کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط نہیں، یہ کر سکتی نماز کی سدھار میں۔ لیکن وہ چیزیں جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، نہ اس کے سدھارنے میں پارٹ ہے، جیسا کہ بال آپ کے کھلے بڑے آگے آتے ہیں، آپ اس کو پیچھے کر رہے ہیں ہر بار، یہ نہ نماز کا پارٹ ہے نہ نماز کے سدھار کا پارٹ ہے۔ آپ کا کام تھا تو بالوں کو باندھ کے رکھے یا ٹوپی پہن لے پھر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آدمی اٹھ رہا ہے تو ہر بار شرٹ کو نیچے کر رہا ہے، شرٹ چھوٹا ہونے کی وجہ سے شرٹ زیادہ بڑا ہے تو اندر بیلٹ کے پیچھے جا کے پھنس جاتا ہے، چھوڑ دیں اس کو ویسے ہی، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ ویسے ہی رہیں گا وہ، تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بال جمانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ عادت ہو جاتی ہے باندھنے کے بعد اور کبھی کھجاتے نہیں، لیکن جیسی رکعت باندھیں گے نا شروع ہو جاتے، مطلب وہ سمجھ نا، مطلب وہ نماز میں کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرنے کے چکر میں جو کہ گیا ادھر جا رہا ہے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ عام حالت میں وہ کبھی کھجائیں گے نہیں، تو یہ یاد رکھیے، یہ درست نہیں ہوتا۔ نماز کے سدھارنے میں یا اس کو کرنے میں جو عمل ایکسٹرا ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں، نماز سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کو آپ کوشش کریں کہ ایک بار بھی نہ کریں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے جو ہم انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈ سے کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم کو یاد کرنا پڑے گا کیا ہم یہ کر رہے ہیں نماز میں۔ جیسے مثال کے طور پہ رکعت آپ نے باندھی، رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہتا، آپ خاموخواہ ہاتھ کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، پیر کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کاندھے کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش، یہ سب انکانشیس، مطلب وہ ان کا دھیان نہیں رہتا لیکن ایسی سمجھنا عادی ہو جاتے ہیں ہم۔ تو کوشش کریں جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ سوچ کے کھڑے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس میں کوئی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میرے سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے نا، وہ عادت بن جاتی ہے نماز کا، مطلب کیا بولیں گے، نماز میکینیکل ہو جاتی ہے، اور میکینیکل ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ جیسے میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں، نماز آپ نے شروع کی تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے نماز کو؟ آپ کو سبحانک اللہ ہے نا، یہاں سے لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ والا آپ کو ثنا سبحانک اللہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا، الفاتحہ الحمدللہ، یہ نماز میں بھی کرتے والا آپ کو، الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کیونکہ وہ یاد کرتے عربی میں ویسا، یہ انکانشیسلی سب کچھ پارٹ چلتے رہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع ہوتی نماز، تو ثنا سبحان، ثنا لا لیتے بیچ میں، وہ بولا جا رہا ہے کہ ثنا سے نماز شروع کرو، لیکن ثنا سے مطلب سبحانک اللہم یہاں سے شروع کرو، تو وہ ثنا سبحانک اللہم، تو یہ ہوتا ہے سب میکینیکلی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہے ادھر۔ اسی طرح داڑھی کو رب کرنا، خلال کی جیسی حرکت کرنا داڑھی کے اندر، کچھ لوگوں کو تو یہاں تک عادت ہوتی ہے نماز میں بیٹھ کر، یہ جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، کٹ کٹ یہ توڑتے ہیں نا، قاعدے میں بالکل ایسا کریں گے، قاعدے سے اٹھتے وقت پورا یوں کرتے اٹھتے، یہ پورے کریک کرتے ہوئے انگلیوں کو چٹکار پھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں نماز میں کھڑے، یہ انگلیاں توڑتے ہیں، وہ عادت یاد نہیں رہتا ذہن کو۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بولنا، آپ جب نماز میں کھڑے ہو تو اندازہ کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے، اور یاد رکھیں کہ میرے سے کوئی ایکسٹرا ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ اب کوئی کہے یہ میں اس کا عادی ہو گیا ہوں تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور الحمدللہ پھر بھی بر صغیر میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایک لیول تک ہم لوگ کوشش کرتے نہ کریں، لیکن آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے تو بس ان کی تو نمازوں کا حالت ہے، یوں رکعت باندھا اور جو کھجلی چالو کرتا وہ تو آخر تک کھجلی، رکعت باندھا اور جو ٹوپی سیدھا کرنا چالو کریں گے اور اس کا اوپر کا رومال، تو پوری نماز آپ دیں گے صرف رومال،
پوری رکعت آپ دیکھیے رکوع میں جائیں گے تو یوں کر کے پھر رکوع میں جائیں گے, رکوع سے اٹھیں گے تو یوں کر کے اس کو پلٹائیں گے اور پھر کھڑے ہوئیں گے, پھر سجدے میں جائیں گے اس کو سمیٹیں گے, پورا ٹائم سے وہ سب کپڑوں کو سمیٹتے رہتے ہیں. تو یہ انکانشیسلی یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ریکارڈنگ حرم وغیرہ کی آتی ہے نا, کتنی حرکت کریں گے. ہم لوگوں کو تو الحمدللہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں یہ آتی ہے کہ دعاؤں میں بھی اتنا اخلاص رہتا کہ دعا کے بیچ میں کوئی مطلب اتنا وہ ڈسٹربنس پسند نہیں کرتے ہم لوگ. بہرحال الحمدللہ ہے, لیکن اور بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی ایکٹیویٹی نماز کے اندر نہ ہو جو نماز کا پارٹ نہ ہو, اس لیے کہ درست نہیں یاد رکھی. بٹ ایک انسان انکانشیسلی کر دے رہا ہے تو اس کو بھی اس نے یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ حرکت اس میں نماز میں نہ کرے, چونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حرکتیں جو نماز میں ہم کر سکتے ہیں جو جائز ہے, اس کے اوپر میرا ایک پورا لیکچر ہے. وہ اعمال جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے, اس میں دیکھیں تو کیا کیا جائز ہے. حرکت کرنا, ایک قدم آگے بڑھنا, ایک قدم پیچھے ہٹ جانا, یا کچھ چیزوں کو کرنا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے میں نے سارے اعمال اس میں رکھے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.